السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور یہاں پر تم مجھے اپنے بغیر زندگی گزارنے کا مشورہ دے رہی ہو۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت میں صرف جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں خود بھی اپنے ان الفاظ پر ہنس رہا تھا۔ یہ ساری باتیں تو میں نہ جانے اتنے عرصے میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ کر چکا تھا۔ میری بات سن کر وہ بھی خوش ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اس رشتے کے لیے انکار کر دیتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ سارا کی بات سن کر مجھے دلی خوشی محسوس ہونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مجھ سے اس قدر پیار کرنے لگ جائے گی کہ میرے لیے آنے والے اتنے اچھے رشتے کو بھی ٹھکرا دے گی۔ خیر، فی الحال میرا بھی اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا ارادہ تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا کہ جلدی سے اس رشتے سے انکار کر دو، کیونکہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بارات کے دن میں کوئی ہنگامہ کروں۔ میری باتیں سن کر سارا کی خوشی قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی کزن کو ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ احمد مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا اور میرے ساتھ ہی گھر آ رہے گا۔ لیکن میری کزن میری یہ بات نہیں سنتی تھی۔ ابھی میں جا کر اسے تمہاری یہ بات بتاؤں گی تو مجھے یقین ہے اسے بھی اس ساری بات پر بھروسہ ہو جائے گا۔ اب میں بہت ہی کوفت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، کیونکہ میرا یہاں کام مکمل ہو گیا تھا۔ میرا مقصد صرف اور صرف سارا کا رشتہ توڑوانا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ابھی کہیں جائے۔ ابھی میرا دل اس سے نہیں بھرا تھا، اور جب تک میرا کسی لڑکی سے دل نہیں بھرتا تھا تب تک میں اسے نہیں چھوڑتا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے اپنے خاندان والوں کے قصے لے کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ مجھے اس کے خاندان والوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس بات کا اظہار کئی بار میں اس سے کر بھی چکا تھا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری یہ بات اگنور کر دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ مجھے اپنی بہن اور بھائیوں کے بارے میں بتا رہی تھی، اور میں انتہائی کوفت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے موبائل سائٹ پر رکھا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ بعد میں اس نے کب کال کاٹی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح جب میں سو کر اٹھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں سارا کا خیال آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس وقت اس نے منہ بنایا ہوگا اور مجھے ہمیشہ کی طرح اسے منانا ہوگا، لیکن مجھے اسے منانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بہت ہی سادہ اور عام سی لڑکی تھی۔ میرے دو پیارے پیارے جملوں پر وہ جلدی سے راضی ہو جاتی تھی اور بالکل پہلے کی طرح ہو جاتی تھی۔ جب میں نے اسے کال کی تو اس کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ بہت کم ہی ایسا ہوتا تھا جب سارا کسی بات کو لے کر روتی تھی، اور یہ تب ہی ہوتا تھا جب معاملہ گھمبیر ہو۔ اچانک ہی وہ مجھے کہنے لگی، میرے گھر والے میری بات ماننے کے لیے راضی ہی نہیں ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شادی اسی گھر میں ہو کر رہے گی، تم کچھ بھی کر لو، لیکن ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے احمد، مجھے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اس شخص سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہوا ہے۔ میری نظروں میں صرف تمہارا چہرہ بستا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتی ہوں، اور تم سے دوری میری جان لے لے گی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، تم اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی ہو، تم تھوڑا سا اصرار کرو گی تو وہ لازمی راضی ہو جائیں گے۔ سارا کافی دیر تک روتی رہی اور کافی دیر تک میں اسے برداشت کرتا رہا۔ ان دنوں میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ سارا سے میرا رابطہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، اور یہ چیز میرے لیے بھی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی کی عادت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں ہر لڑکی کو اس کی اوقات میں رکھتا تھا، لیکن سارا کے معاملے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو تھی۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھے ہر بار اس کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل سے سوال کیا کہ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر میرے دل نے ہاں کی صورت میں جواب دیا۔
میں جلدی سے اپنے احساسات سے مکر گیا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف اس کی تھوڑی سی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ باقی ساری لڑکیوں کی طرح اس کی یہ عادت بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا پورا 1 ہفتہ سارا سے بات نہیں کروں گا، لیکن اپنے اس فیصلے پر میں زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ سارا سے رابطہ ختم کرنے کے چکروں میں نے اپنا موبائل تو آف کر دیا تھا، لیکن موبائل آف کرنے کا فائدہ نہ ہوا۔ سارا کے پاس میرا دوسرا نمبر بھی موجود تھا، لہٰذا اس نے مجھے صرف ایک بار کال ملائی اور میں نے اس کی کال اٹھا لی۔ میں جو ایک پلے بوائے تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں سب کے دلوں کے ساتھ آسانی سے کھیل سکتا ہوں، مجھے کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہوگی، لیکن سارا کے معاملے میں آ کر سب کچھ ہی گڑبڑ ہو رہا تھا۔ میں سارا سے شادی کر لیتا، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ میرا نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 2 سال پہلے ہی میری خالہ نے میری امی سے اپنی بیٹی کے سلسلے میں بات کی تھی۔ تب میری زندگی میں سارا موجود نہیں تھی۔ امی نے جب مجھ سے کزن کے بارے میں پوچھا تو میری نظروں کے سامنے اپنی کزن کا چہرہ گھومنے لگا، جو کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ لڑکی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین ترین تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ذہین بھی تھی۔ لہٰذا میں نے جلدی سے ہاں کہہ دی کہ مجھے اس سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت امی نکاح کے بارے میں بات کر رہی تھی، لیکن مجھے نکاح سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف اور صرف منگنی کرنا چاہتا تھا۔ نکاح کو میں اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ نکاح کر کے میں اپنے آپ کو بہت ساری ذمہ داریوں میں پھنسا لوں گا اور ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہ جاؤں گا، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ میری خالہ کی بیٹیاں پردے کی بہت پابند تھیں، وہ کسی بھی غیر محرم سے بات نہیں کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی میں نے اپنی کزن کو ایک بار کے علاوہ کبھی بھی نہیں دیکھا، وہ بھی صرف اس دن جب میرے کزن کی شادی تھی اور میں غلطی سے لڑکیوں کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تب میری نظر ایک بہت ہی حسین لڑکی پر پڑی تھی جو کہ سب میں بہت نمایاں تھی۔ تب میں نے اس کے بارے میں اپنی ایک دوست سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ تیری خالہ کی ہی بیٹی ہے۔ میں نے اس سے بعد میں رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے مجھے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ اسے اس طرح کے چوچلے پسند نہیں ہیں اور نہ ہی اسے اس طرح کی سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں اس سے دور رہوں۔ اتنی بے عزتی میرے لیے کافی تھی، لہٰذا میں اس سے دور ہو گیا۔ ابھی امی نے جب نکاح کی بات کی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا۔ وہ پوری رات میں خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ اب مجھے اپنی ساری سرگرمیاں ملتوی کرنی پڑیں گی، کیونکہ اب میری زندگی میں ایک لڑکی آ جائے گی۔ اب مجھے اپنا سارا وقت اسی کو دینا ہوگا۔ نکاح کے بعد جب میں نے اس سے بات کرنے کے بارے میں امی کو کہا تو امی مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، ان کے گھروں میں ایسا کوئی بھی رواج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی موبائل فون ہے۔ ویسے بھی 4 سال بعد تم لوگوں کی شادی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے سے جتنی باتیں کرنی ہوئی کر لینا۔ امی کی بات سن کر مجھے غصہ تو آیا، لیکن فی الحال میں کچھ بھی نہیں بولا۔ دوسری طرف مجھے اپنی جس آزادی کے ختم ہونے کا ڈر تھا وہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ انہی دنوں میری فیس بک پر سارا سے ملاقات ہو گئی۔ پھر میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ہمارے تعلقات بڑھتے چلے گئے اور اب نوبت یہاں پر آ گئی تھی کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرنے لگی تھی، جبکہ اب میرے دل میں بھی اس کے لیے فیلنگز پیدا ہو چکی تھی۔ اس رات میں لیٹا سارا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جب ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں سارا کو بتا دوں کہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، لہٰذا وہ مجھے بھول جائے۔ اس طرح اگر میں اس کے ساتھ کرتا رہا تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ صرف میری وجہ سے بہت سے اچھے رشتوں کو اپنے ہاتھ سے جانے دے رہی تھی اور اپنے گھر والوں سے بھی مخالفت کر رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میرا ارادہ دوبارہ سے بدل گیا، پھر دوبارہ سے خود غرض ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے اس کی زیادہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف اپنا مطلب پورا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں خود ہی سے چھوڑ دوں گا۔ زندگی دوبارہ سے معمول پر آ گئی تھی۔
سارا تقریباً 2 ہفتوں تک مجھ سے رابطے کے بغیر رہی۔ 2 ہفتوں بعد جب اس کی کال آئی تو وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ دوسری طرف مجھے ہی پتا تھا کہ یہ 2 ہفتے میں نے اس کے بغیر کتنی مشکل سے کاٹے تھے۔ اس کی کال میں نے جلدی سے ریسیو کی اور اس سے شکایتیں کرنے لگا۔ میری تمام شکایتوں کو اس نے ہنس کر ٹالا اور پھر مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، لیکن جو خوشخبری میں تمہیں سنانے جا رہی ہوں وہ سن کر تم یہ ساری شکایتیں بھول جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک عجیب انداز میں دھڑکا، کیونکہ مجھے پتا تھا جو بات اس کے لیے خوشخبری ہوگی وہ میرے لیے کوئی نئی مصیبت پیدا کر دے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ سارا نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین نے اس کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارا سے رشتہ توڑنے کی وجہ بھی پوچھی تھی، تو سارا نے انہیں میرے بارے میں بتا دیا۔ اب اس کے والدین مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والدین کو لے کر سارا کے گھر جاؤں۔ سارا کی بات سن کر مجھے یوں لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں، کیونکہ میں اس سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں رکھ رہا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر سارا پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تم اس قدر خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کیا تم سچ میں میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے انکار کیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کیسے بتاؤں گا۔ دیکھو احمد، میری بات غور سے سنو۔ جس طرح میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتایا، بالکل اسی طرح اب تم بھی اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتاؤ گے۔ میرے لیے بتانا زیادہ مشکل تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں لڑکی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تم میرے اپنے خاندان کے بھی نہیں تھے، جبکہ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے باپ کے سامنے تمہارے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے باپ سے تمہارے لیے منتیں کی، ان کے پاؤں پڑی۔ بابا میری ان حرکتوں کی وجہ سے رو پڑے۔ تمہیں پتا ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ کیا کہا؟ میں نے انتہائی بیزاریت سے اس سے سوال کیا۔ میری بات سن کر وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابا نے مجھے کہا جب تم شادی کر کے اس گھر سے چلی جاؤ گی تب میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم کبھی بھی میری شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہارے لیے کیا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا ساتھ پانے کے بعد مجھے اتنی طاقت ضرور مل جائے گی کہ میں اپنے باپ کو دوبارہ سے منا لوں گی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، تم میرا ساتھ دو گے اور مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ سارا کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن فی الحال میرے دماغ میں ایک اور چیز چل رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی کوئی تجربہ نہیں کیا تھا، لیکن فی الحال میں اب اس رشتے کے ساتھ ایک تجربہ کرنے جا رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے اس تجربے کا کیا انجام نکلے گا اور میں کس حد تک سارا کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کچھ عرصہ پہلے تک میرے ذہن میں جو محبت کا بھوت چڑھا ہوا تھا وہ بھوت بھی اب اتر چکا تھا۔ اب میں دوبارہ سے پہلے جیسا انسان بن گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ میں بیٹھا اسی سلسلے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک ہی سارا کی کال آئی۔ سارا کی کال دیکھ کر میں مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ میں تمہارے گھر میں رشتہ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر سارا خوشی سے کھلکھلانے لگی اور کہنے لگی، تم سوچ بھی نہیں سکتے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی ہے، ورنہ تو میں یہی سمجھ بیٹھی تھی کہ تم مجھے دھوکہ دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ گے۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تمہیں کیوں دھوکہ دوں گا؟ تمہیں دھوکہ دینے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اور میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہوں گا۔ میں نے سارا سے اس کے ایڈریس کے بارے میں پوچھا۔ سارا نے مجھے کہا کہ وہ میرے شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ اس نے مجھے سارا ایڈریس سمجھا دیا۔
فی الحال میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ ایسے موقع پر سارا کے گھر جاؤں گا جب اس کے گھر پر کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس طرح سے اپنا مطلب پورا کر کے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گا۔ سارا نے ایک بار مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اکثر گھر پر اکیلی ہی موجود ہوتی ہے۔ اس کے ابا کام پر گئے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی امی بھی کسی نہ کسی رشتہ دار کے گھر پر ہی رہتی ہے۔ اب مجھے واقعی اس کے خاندان میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے گھر والوں کی روٹین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکوں۔ اسی سلسلے میں میں اس سے پوچھنے لگا کہ اب تمہارے گھر والے کب گھر پر موجود ہوں گے؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے کہا، جس دن تم نے آنا ہے تم مجھے بتا دو، میں اس دن اپنے امی ابو کو بول دوں گی، وہ گھر پر ہی رہیں گے۔ میں نے اس سے کہا، نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ اب دوبارہ کب تمہارے امی اور ابو گھر پر موجود نہیں ہوں گے۔ میری بات سن کر سارا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر مشکوک انداز میں مجھے کہنے لگی، تم مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تم اکثر ہی مجھ سے شکایت کرتی تھی کہ مجھے تمہارے گھر والوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب اگر میں تمہارے گھر والوں میں دلچسپی لے رہا ہوں تو تمہیں اس سے بھی مسئلہ ہے۔ سارا ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل تم کچھ اس انداز سے پوچھ رہے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسے تسلی دی اور پھر اس سے بات کر کے کال کاٹ دی، کیونکہ جو کچھ میں پتہ کرنا چاہتا تھا وہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا۔ کل سارا اپنے گھر میں اکیلی تھی، کیونکہ اس کے ابا نے چلے جانا تھا اپنی نوکری پر۔ جہاں تک اس کی امی کا سوال تھا تو وہ اپنے ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے جا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے سارا کو صبح کے وقت کال کی۔ اس دوران میں سارا کے گھر جانے کی بھی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ میں بلا شبہ اس وقت ایک مکمل مرد لگ رہا تھا۔ سارا نے دوسری ہی بیل پر میری کال اٹھا لی اور خوشی سے چہکتے ہوئے کہنے لگی، ارے آج سرکار نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، آج تمہارے لیے ایک سرپرائز تیار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر سارا مزید خوش ہو گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، تم مجھے سرپرائز کب دو گے؟ میں نے اس سے کہا، بس تھوڑی ہی دیر میں، یوں سمجھ لو کہ 2 گھنٹے بعد میں تمہارا سرپرائز تمہیں مل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔ اپنے ایک دوست سے میں بائک ادھار لے کر آ گیا تھا۔ میں نے وہ بائک نکالی اور امی کو یہ کہہ کر گھر سے نکل پڑا کہ اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد میں سارا کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ اس وقت میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، لیکن ایک ڈر بھی تھا جو میرے وجود میں موجود تھا، اور وہ ڈر اس چیز کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پکڑا جاؤں یا پھر سارا شور نہ مچا دے۔ لیکن جتنا میں سارا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ دغا نہیں کرے گی اور نہ ہی کبھی وہ مجھے اس طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھے وہاں پر دیکھ کر سارا کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور اسے کہا، کیا یہیں باہر کھڑا کرنے کا ارادہ ہے؟ گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دو گی؟ میری بات سن کر وہ میرے پیچھے دیکھنے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے میرے ساتھ کسی اور کے بھی آنے کی امید ہو۔ پھر وہ مجھ سے دبی دبی آواز میں پوچھنے لگی، تمہارے امی ابو کدھر ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی اور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، فی الحال امی ابو مصروف ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ میں اکیلا ہی تم سے ملنے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا چاہتا تھا اور تمہیں مزید اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا تھا۔ سارا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، میری امی گھر کے اندر موجود ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں یوں یہاں پر دیکھ لیا تو مسئلہ مزید بگڑ جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ سارا کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔
میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تم نے تو مجھے کہا تھا آج تمہارے امی ابو گھر پر موجود نہیں ہیں۔ سارا نے میری اس بات کا جواب نہ دیا اور یہی کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ میں شام کے وقت کال کر کے ساری بات بتاتی ہوں، فی الحال تم یہاں سے چلے جاؤ۔ منہ پر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے میں بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ میری ساتھ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے میری اس طرح سے بے عزتی نہیں کی تھی۔ میرا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، لیکن فی الحال میں بہت بے بس تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو احمد، ابھی کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ابھی تمہارے پاس ایک لمبا ٹائم ہے جس میں تم اس کو آسانی سے اپنے جال میں پھانس لو گے، پھر تم اس سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ بھی لے لینا اور اس کا ایسا حال کرنا کہ یہ کبھی بھی خود سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے۔ دوسری طرف جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، میری نظر خالہ پر پڑی جو اس وقت صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ غصے سے میرا چہرہ لال تھا، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگی، ادھر آ بیٹا، ابھی میں تیرا غصہ ٹھنڈا کرتی ہوں۔ تمہارے لیے میں ایک خوشخبری لائی ہوں۔ میں جیسے ہی ان کے پاس جا کر بیٹھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ 2 ہفتوں بعد تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک نظر اپنی امی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بہت ہی حیرتناک بات تھی۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی 2 سال پڑے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک دم سے میری شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں گے۔ میری نظروں کے سامنے سارا کا چہرہ گھومنے لگا، جس سے فی الحال میں نے بدلہ بھی نہیں لیا تھا۔ میں نے اپنی خالہ کو کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی میری نوکری نہیں لگی اور نہ ہی آپ کی بیٹی کی قرآن کی پڑھائی مکمل ہوئی ہے، لہٰذا مجھے مزید 6 مہینے دے دیں۔ لیکن خالہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اور اپنی ہر بات کہے جا رہی تھی۔ خالہ کی یہ عادت مجھے بہت زہر لگتی تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں، یا پھر اگر میں یہ کہوں کہ سب لوگوں کے گھروں میں، خالہ کا فیصلہ چلتا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا۔ لیکن جو بھی تھا، لیکن فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ابھی تو میں نے سارا کو اپنے مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ 2 ہفتے بہت تھوڑا وقت ہے، مجھے زیادہ وقت چاہیے، آپ 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ لیں۔ لیکن خالہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب مجھے بھی یہ فکر ہونے لگی تھی کہ میں سارا سے آخر کس طرح سے ملوں، کس طرح سے اسے اپنے جال میں پھنساؤں۔ وہ پوری رات بھی میں اسی بارے میں سوچتا رہا۔ اس دوران مجھے سارا کی کئی کالز بھی آتی رہیں۔ یقیناً وہ دن والے واقعے پر معذرت کرنا چاہ رہی تھی، لیکن فی الحال میں اس کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب مجھے دوبارہ سے اس کی کال موصول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے جلدی سے کال ریسیو کی اور سارا کو نخرے دکھانے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سارا جلدی ایموشنل ہو جاتی ہے۔ میرے تھوڑا سا ایموشنل بلیک میل کرنے پر وہ رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار۔ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی، بلکہ میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ تم مجھے جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ سارا کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی۔ میں دوبارہ سے سارا سے اس بارے میں پوچھنے لگا کہ کیا واقعی تم وہی سب کچھ مانو گی جو میں کہوں گا؟ سارا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، کیونکہ اب مجھے پتا تھا کہ میرا مقصد قریب ہی پہنچ گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کل مجھ سے ملنے کے لیے میرے دوست کے فلیٹ میں آنا، وہاں میں نے تم سے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر سارا حیرانگی سے چیخ پڑی اور کہنے لگی، احمد، کیا تم مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہو جو کہ لڑکوں کے بلانے پر فلیٹ پر جاتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بھی جذباتی ہو گیا اور دوبارہ سے کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تم مجھے اس طرح کا گھٹیا لڑکا سمجھنے لگو گی۔ میں تو تمہیں اس لیے بلا رہا تھا کیونکہ میرے والد کل میرے دوست کے ہی فلیٹ پر آ رہے تھے۔ تمہارے والدین سے ملنے سے پہلے وہ ایک بار تم سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں نے کون سی لڑکی پسند کر لی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے رشتہ بنانے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تم بہانے بناتی پھر رہی ہو کہ اس طرح سے ہم دونوں کا رشتہ ہی نہ ہو۔ اور یہاں پر وہ دوبارہ سے جذباتی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں بس ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہے ہو میں ویسا ہی کروں گی، تم بس مجھے ایڈریس دے دو،
میں کل اس ایڈریس پر آ جاتی ہوں۔ میں نے خاموشی سے کال کاٹ دی اور خوشی خوشی ایڈریس ٹائپ کرنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا یہ کام اتنا آسان ہوگا۔ مجھے سارا کی بے وقوفی پر بھی حد سے آ رہی تھی، جو کہ حد سے زیادہ نادان لڑکی تھی۔ اس جیسی نادان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ہر جگہ ہی لڑکے موجود ہوتے ہیں، اور میں بھی انہی لڑکوں میں سے ایک، جو پہلے اس محبت کے جال میں پھنسا کر لڑکیوں کو بعد میں اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں۔ اور پھر میں جلدی سے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی صبح مجھے سارا کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ امی مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ رات کے وقت امی نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، جس کی بنا پر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں گی۔ اب تمہیں بتاؤ میں کیا کروں۔ سارا کی بات سن کر میرا دماغ دوبارہ سے غصے سے گھومنے لگا، کیونکہ ایک بار جب میں اپنے دماغ میں کوئی چیز پلان کر لیتا تھا اور بعد میں وہ پلان مکمل نہیں ہوتا تھا، تب مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ہر چیز کو تہس نہس کر دوں، اور ابھی بھی میری یہی حالت تھی۔ میرے باس کسی طرح سارا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا وہ اپنی ایک کزن کی مدد لے لے اور اسے کہے کہ وہ تمہیں یہاں میرے پاس چھوڑ جائے۔ میری بات سن کر سارا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں۔ دن کے 12 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ میں کال کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اچانک ہی 2 بجے اس کی کال آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگی، میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ ہی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت لے کر آئی ہوں۔ اگر اس دوران میں تمہارے بابا سے مل لوں تو کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ سارا کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی، اور جہاں تک وقت کا سوال تھا تو وہ میں خود ہی بعد میں دیکھ لیتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لہٰذا میں نے سارا کو جلدی سے بتائی ہوئی جگہ سے پک کیا اور اپنے دوست کے فلیٹ کی طرف چل پڑا۔ بلا شبہ یہ اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی تصویروں میں نظر آتی تھی، بلکہ اگر میں یہ کہتا کہ یہ تصویروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ مجھے اپنا مقصد مکمل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ دوسری طرف سارا بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ تو کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے تم پر بہت بھروسہ کیا ہے، تم مجھ پر صرف اور صرف ایک مہربانی کر دینا، میرا یہ بھروسہ نہیں توڑنا، ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اس کی یہ تمام باتیں میں فی الحال کوفت سے سن رہا تھا۔ مجھے اس کی ان باتوں میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا تھا، لیکن راستہ تھا کہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک ہی راستے میں مجھے پولیس افسر دکھ گئے۔ ان کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ موٹر بائک پر جتنے بھی کپل بیٹھے ہوئے تھے سب کو روک کر پوچھ رہے تھے۔ میں نے سارا کو کہا کہ وہ پولیس والوں کو یہی بتائے کہ وہ میری کزن ہے اور میں اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میری بات سن کر سارا نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا، لیکن وہاں پر جا کر سارا نے گڑبڑ کر دی۔ جب وہ پولیس افسر اس سے پوچھا کہ وہ میری کیا لگتی ہے، تب وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میں اس کی بیوی ہوں، اور پھر ساتھ ہی اس نے بول دیا کہ میں اس کی کزن بھی ہوں۔ وہ چہرے سے بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر پولیس آفیسر سیدھا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، ابھی اور اسی وقت بائک سے اترو۔ اور پھر انہوں نے سارا کو اور مجھے لے جا کر تھانے چلے گئے، جہاں بعد میں نے اپنے دوستوں کو بلایا اور پیسے دے کر معاملہ سلجھایا۔ جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تب سارا مجھ سے پوچھ رہی تھی، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے اسے انتہائی غصے سے جواب دیا کہ اب میں اپنے راستے پر جاؤں گا اور تم اپنے راستے پر جاؤ۔ آج کے بعد تم کبھی بھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جہاں تک تم سے دلچسپی کی اور محبت کی بات ہے تو مجھے تم سے ذرا بھی محبت نہیں ہے۔ میں تو صرف اور صرف تمہارا جسم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری خوش قسمتی کہ میں اس میں ناکام ہو گیا۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔
میری بات سن کر سارا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اور رونے لگی۔ وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور میری منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرا تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں، تم مجھے یوں ہی چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اپنے دوست کے ساتھ نکل کر وہاں سے اپنے گھر چلایا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رات کا وقت تھا اور میں سارا کو تھانے چھوڑ کر جا رہا تھا، جبکہ اسے اپنے گھر جانے کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اس وقت اتنا بے حس ہو گیا تھا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں نے بس سارا کو وہاں پر چھوڑنا ہے اور وہاں سے نکل کر واپس گھر آنا ہے۔ گھر آ کر میں نے امی کو کہہ دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میری بات سن کر امی خوش ہو گئی اور مجھے سینے سے لگا لیا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک بے چینی تھی جو میرے پورے جسم پر سوار تھی۔ رات کے وقت مجھے اچانک سارا کی خیال آیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کم از کم مجھے اسے اس کے گھر تک چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دماغ کو اس بارے میں سوچنے سے روکا، لیکن روک نہیں پا رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم بارات لے کر گئے، لیکن وہاں پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اچانک میری نظر اس ہنگامے میں موجود ایک لڑکی پر پڑی۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ وہ سارا تھی، وہی تھی، اور مجھے اس وقت بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس طرح تم نے سارا کی تذلیل کی تھی، بالکل اسی طرح آج تمہاری تذلیل ہوگی۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد بڑے ہنگامے میں میری دلہن نے مجھ سے طلاق مانگ لی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں پر منہ مار رہا تھا۔ شادی سے پہلے یہ حال تھا، شادی کے بعد تو تم میرا جینا ہی حرام کر دو گے، اس لیے مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ اور پھر اسی وقت میری باقی ماضی کی تمام گرل فرینڈز بھی وہاں پر آ گئیں اور میرے منہ پر تھو تھو کرنے لگی۔ اس قدر شدید بے عزتی کا احساس مجھے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری قسمت میرے ساتھ ایسا خوفناک کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح سے معافی مانگوں۔ دوسری طرف لوگ بھی مجھ پر تھو تھو کرتے وہاں سے نکل گئے۔ بعد میں نے سارا سے معافی مانگی، لیکن وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس کی ایک اچھی جگہ پر شادی بھی ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد میں کبھی بھی کسی عورت سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔